معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے جا کر جنت میں داخل ہوئے تو وہاں سیر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک نہر پر پڑی جس کا پانی انتہائی صاف شفاف تھا۔ اس نہر کے دونوں جانب یاقوت لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود فرشتے سے اس نہر کے بارے میں جانا تو اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ جنت جو ایک لامحدود جگہ ہے جہاں کا ایریا ایک جنتی کے لیے کبھی ختم نہیں ہوگا اور جہاں اس کو ہر قسم کی نعمتیں میسر ہوں گی، تو پھر جنت میں اس ایک نہر کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اور اس نہر کو کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ کوثر کا مطلب کیا ہے اور اس نہر کا اور پل صراط کا کیا تعلق ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی آئے ہوں گے۔ تو اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قرآن کی 108ویں سورت کا نام سورہ الکوثر ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس ایک سورت میں جو راز چھپے ہیں تو شاید پوری کائنات بھی ان رازوں کا وزن برداشت نہ کر پائے۔ اس کے بارے میں ہم پچھلی ایک ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اسے ضرور دیکھیں، جس کا لنک ویڈیو کے اینڈ سکرین میں اور ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کوثر کے اصل معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کوثر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، کوثر ایک نہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی جائے گی۔ اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتی ہوں گے اور نہر کے جام آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے۔ شیعہ عقیدے کے مطابق کوثر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ کوثر سے مراد کثرت ہے، جبکہ ایک عقیدے کے مطابق کوثر جنت میں پانی کی ایک نہر ہے، اور یہ عقیدہ درست ہے کیونکہ احادیث مبارکہ میں کوثر کی تعریف میں اسے ایک نہر کہا گیا ہے جو جنت میں بہہ رہی ہے، اور اسے کوثر کہنے کی وجہ وہ کثرت ہے جو اس نہر کے پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اب اس بات کا مطلب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے واضح ہو جاتا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اس نقطے اور کوثر کے مطلب کو واضح سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت میں جھانکنا ہوگا جب یہ دنیا ابھی بنی نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کی روح سے اللہ عہد لے رہا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان تمام ارواح میں اللہ نے انبیاء کی روحوں کو الگ کر دیا اور ان انبیاء کو منصب دینا شروع کیا۔ وہ منصب اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کا منصب تھا، لیکن تب اللہ نے ان کو یہ چوائس بھی دی کہ کون سا نبی کتنے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکے۔ اب اس بات پر غور کریں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم حج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئیں، یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام پچھلی امتیں دکھائی گئیں، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئیں، اور ان کے ساتھ امت محمدیہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی اس کو دیکھ کر میرا دل بہت خوش ہوا، اس لیے کہ دوسرے انبیاء کی امتوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔ دوسرے انبیاء سے زیادہ امتیوں کی وجہ ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد ایک اور نبی آ کر پہلے والے نبی کے کام کو آگے بڑھاتا جو اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانا تھا، مگر چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک کے انسانوں کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی،
اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اب حوض کوثر اور اس کثرت کا مطلب ہی یہی ہے کہ پولیس رات سے گزر کر جو امتی آگے بڑھیں گے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو حوض کوثر سے پانی پلا کر ان کے جسم کو صاف کر دیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کیونکہ حوض کوثر سے آگے آخری جو مرحلہ ہوگا وہ جنت میں داخلے کا مرحلہ ہوگا، اور کوثر کے نہر کا پانی پی کر ہی اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ کوثر کے پانی کو پیے بغیر اس امتی کا جسم جنت میں داخلے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور اس کا جسم جنت میں داخلے کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے لیے ہی نہیں ہوگا، بلکہ ایک انسان کے پورے جسم کو صاف کرنے والا پانی ہوگا۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے ایک خاص درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا، لیکن شیطان کے بہکاوے میں آ کر آپ علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اس پھل کے کھانے سے پہلے آپ علیہ السلام اور بی بی حوا کی کیفیت اور تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو اس پھل میں موجود طاقت کی وجہ سے ان کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہوئی، اور اگلے ہی لمحے انہوں نے اچانک اپنے جسموں کو پتوں سے چبانا شروع کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تو ان کے جسم میں وہ عمل شروع ہو گیا جس سے ان کے جسموں میں تبدیلی محسوس ہونا شروع ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے حوض کوثر پر پانی پی کر ایک انسان کے جسم میں موجود تمام کیمسٹری چینج ہو جائے گی، اور یہی وہ چینج ہوگا جو ایک امتی کے جسم کو جنت کے لائف سٹائل کو برداشت کرنے کی طاقت دے گا۔ یعنی آسان الفاظ میں حضرت آدم علیہ السلام کے اس پھل کو کھانے سے جو حاجت آئی تھی وہ حاجت حوض کوثر کا پانی پینے سے ختم ہو جائے گی، اور ایک انسان بالکل صاف ستھرا، تمام برائیوں سے پاک، جنت کے پاک اور صاف ستھرے باغات میں داخل ہوگا۔ یہ کوثر یعنی کثرت ان امتیوں کی ہوگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں اربوں کی تعداد میں حوض کوثر کا پانی پیے گی۔ اور قرآن میں سورہ کوثر کا نزول اس وقت ہوا تھا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں انتقال ہوا، تو کفار مکہ خاص کر عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر طعنہ دینے لگے۔ ابتر کا مطلب جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اطمینان کے لیے یہ صورت نازل فرمائی کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں عطا کی گئی، یعنی حوض کوثر۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کے دین پر عمل کرنے والے بے شمار لوگ ہوں گے۔ ابتر تو تمہارا دشمن ہے جس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیمتی زندگی کا ایک ایک لمحہ کتابوں میں محفوظ ہے، اور آپ کی ایک ایک سنت آج تک زندہ ہے۔ آپ کا نام لینے والے اور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے والے بے شمار لوگ دنیا میں موجود ہیں، اور طعنہ دینے والوں کو کوئی جانتا بھی نہیں، اور اگر کوئی تذکرہ بھی کرتا ہے تو صرف برائی کے ساتھ۔